ایک رات مولا علی تنہا مسجد میں داخل ہوئے۔ رات کے آخری حصے میں وہ عبادت کے لیے مسجد آتے اور اللہ سے دل کی باتیں کرتے۔ اس رات ان کے چہرے پر ایک عجیب سی فکر تھی۔ وہ ممبر کے قریب آئے اور آہستہ سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ان کے دل میں امت کا درد تھا، کمزوروں کی پریشانیاں تھیں، یتیموں کا دکھ تھا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، اگر میں کسی جگہ کمزور پڑ گیا ہوں تو مجھے راستہ دکھا دے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا، مسجد میں اچانک ایک ہلکی گھاٹ سی آواز آئی۔ مولا علی نے سر اٹھایا، مسجد میں کوئی نہ تھا۔ خاموشی پھر گہری ہو گئی، مگر چند لمحوں بعد اچانک وہی آواز دوبارہ آئی، تھوڑی زیادہ واضح۔ مولا علی علیہ السلام اٹھ کر دیوار کے قریب آئے۔ انہوں نے ہاتھ رکھا، دیوار ٹھنڈی تھی، لیکن اندر سے جیسے کوئی مدھم سی سرگوشی آ رہی تھی، بہت ہلکی لیکن محسوس ہونے والی، ایسی جیسے کوئی کہہ رہا ہو، تم اکیلے نہیں ہو، تمہاری ہر دعا سن لی جاتی ہے۔ مولا علی حیران نہ ہوئے، وہ جانتے تھے کہ اللہ اپنے بندوں کو کتنے طریقوں سے جواب دیتا ہے۔ انہوں نے آہستہ سے دیوار سے کہا، اگر یہ تیری طرف سے اشارہ ہے تو میرا دل مطمئن ہو گیا ہے۔ اچانک سنتری رنگ کی ہلکی سی روشنی دیوار کی دراڑوں سے ظاہر ہوئی، جیسے اندر سے کوئی نور اٹھا ہو۔ مولا علی مسکرا دیے اور ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ آہستہ سے زمین پر بیٹھ گئے اور پھر فرمایا، دل کے سچ کو کبھی چھپایا نہیں جاتا، اللہ اس کو کہیں نہ کہیں سے ظاہر کر دیتا ہے۔ اسی لمحے ایک شخص مسجد میں داخل ہوا جس نے رات بھر روتے ہوئے اللہ سے اشارہ مانگا تھا۔ وہ رو رو کر کہہ رہا تھا، یا علی، مجھے ڈر ہے کہ اللہ میری پکار نہیں سنتا۔ مولا علی نے اس کی طرف دیکھا اور نرم آواز میں کہا، جب دل سچا ہو تو پتھر بھی جواب دیتے ہیں، میں آج یوں ہی سن کر آیا ہوں۔ وہ دیوار جس سے آواز آئی تھی، وہ صرف دیوار نہیں، وہ مقام ہے جہاں مولا علی نے بے شمار آنسو گرے تھے، جہاں ان کی دعاؤں نے ہوا میں اپنا نشان چھوڑا تھا۔ اس رات کوفہ کی مسجد کی دیوار نے کسی لفظ میں نہیں بلکہ احساس میں یہ بات بتا دی کہ اللہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔